بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو۔ آج کی کہانی کا عنوان ہے اعتدال اور میانہ روی۔ یہ کہانی سائرہ نامی ایک لڑکی کی ہے جو اپنی زبانی یہ کہانی سنا رہی ہیں۔ لاک ڈاؤن کو 2 مہینے ہو چکے تھے، تمام کاروبار بند پڑا ہوا تھا اور ماما کسی گہری سوچ میں گم تھیں۔ میں نے کھنکھارا لیکن وہ اسی طرح گہری سوچ میں بیٹھی رہیں۔ مما، آخر میں نے ہلاتے ہوئے کہا اور مما چونک گئیں۔ وہ واقعی کسی گہری سوچ میں گم تھیں۔ کیا ہو گیا ہے آپ کو؟ کیا سوچ رہی تھی؟ میں نے فکر مند ہوتے ہوئے پوچھا۔ کچھ نہیں، بس ایسے ہی۔ کیا ایسے ہی؟ میں نے بھی کریدے بنا کب چھوڑنا تھا مما کو۔ آخر مما نے بتا ہی دیا، اور بات تھی بھی تشویشناک۔ تمہیں معلوم ہے سائرہ، 2 مہینے ہو گئے ہیں لاک ڈاؤن کو۔ مما کے لہجے میں تشویش تھی۔ ہاں ٹھیک ہے، ہو گئے ہیں پھر کیا مطلب؟ تمہیں کچھ اندازہ ہے حالات کا؟ مما نے کچھ تلخ لہجے میں کہا۔ حالات کا کیسا اندازہ؟ کیا راشن ختم ہو گیا ہے؟ ابھی ہم لاک ڈاؤن سے پہلے جتنا راشن لائے تھے، میں سمجھتی ہوں اگر یہ لاک ڈاؤن مزید 2 مہینے بلکہ 4 مہینے رہے تب بھی ہمیں کیا پریشانی ہے؟ میں نے مما سے کہا۔ ارے بات یہ ہے کہ تمہارے ڈیڈی کمانے جائیں گے، دکان کھلے گی تو عید کی شاپنگ ہو سکے گی، اور تمہارے ڈیڈی نے کہہ دیا ہے کہ اس دفعہ عید کی شاپنگ نہیں ہوگی۔ مما نے صاف صاف کہا۔ ہاں، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ میں نے پریشان ہوتے ہوئے کہا۔ ایسا کہہ چکے ہیں تمہارے ڈیڈی۔ او شٹ، کہ کسی سے ادھار لے لیں۔ میں نے مما کو راہ سمجھائی۔ مما نے مجھے حیرت سے دیکھا اور کہا، تمہارا کیا مطلب ہے؟ میں نے انہیں یہ نہیں کہا ہوگا۔ پھر ڈیڈی نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا، میں پہلے ہی بہت قرض لے چکا ہوں، بینک کا بھی ٹھیک ٹھاک قرض ہے، اب میں مزید کوئی قرض نہیں لے سکتا۔ آنے والے دنوں کا بھی کچھ نہیں پتا، کب تک لاک ڈاؤن رہے گا، اور پھر جب کاروبار شروع ہوگا تو کیا حالات ہوں گے۔ پھر مما کیا کریں؟ میں نے منمناتے ہوئے کہا۔ یہی سوچ رہی تھی میں۔ مما نے کہا، اب پورے خاندان میں ناک کٹ جائے گی۔ کہتے کہتے میری آواز بلند ہو گئی۔ ناک کٹے تمہارے دشمنوں کی، دادی جان نے لانچ میں انٹری دیتے ہوئے کہا۔ دادی جان، اور میں دوڑ کر دادی جان سے لپٹ گئی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ میں نے دادی جان کو بلند آواز میں سلام کیا۔ ہاں بھائی، تو ناک کیوں کٹ رہی تھی تمہاری؟ دادی جان نے ہنستے ہوئے مجھ سے کہا۔ دادی جان ارے پہلے جاؤ دادی جان کو پانی پلاؤ، دادی جان کی طبیعت معلوم کرو، لیکن نہ جانے اس لڑکی کو کب عقل آئے گی۔ اس سے پہلے مما مزید کچھ کہتی میں تیزی سے کچن کی جانب بڑھ گئی۔ ارے آ جائے گا پانی بھی، مجھے کوئی ایسی پیاس بھی نہیں ہے، گھر میں اے سی ہے، گاڑی میں اے سی، اور اب تمہارے گھر میں بھی اے سی، دادی جان نے کہا۔ یہ لیجئے دادی جان، میں نے دادی جان کو پانی دیتے ہوئے کہا۔ ہاں بھائی، تو کیا مسئلہ درپیش ہے؟ دادی جان نے مجھ سے پوچھا۔ میں نے ساری بات کہہ ڈالی۔ تو اس میں پریشانی کی کیا بات؟ اس عید پر اگر کپڑے نہیں بنے تو کیا ہوا؟ تمہاری الماری تو کپڑوں سے بھری رہتی ہے، ایک دفعہ جو سوٹ پہنتی ہو اس کی باری بھی 3-4 مہینے سے پہلے نہیں آتی ہے، دادی جان نے کہا۔ لیجئے، ہم تو سوچ رہے تھے دادی جان رحمت کا فرشتہ بن کر آئی ہیں، مگر یہ بھی ہمیں ہی سمجھا رہی ہیں۔ ہم نے دل میں سوچا اور دل محسوس کر رہ گئے۔ ٹھیک کہہ رہی ہیں دادی جان، مما نے دادی جان کی بات کی تائید کرتے ہوئے کہا۔ لیکن دادی جان، اب میری سہیلیاں کیا کہیں گی؟ اور نجمہ آنٹی؟ سائرہ نے احتجاج کرتے ہوئے کہا۔ نجمہ آنٹی تمہاری ماں سے زیادہ سمجھدار ہیں، دادی جان نے کہا۔ سائرہ ایک بات بتاؤ، جو برانڈ تم پہنتی ہو کبھی تم نے نجمہ کی بچیوں کو پہنتے دیکھا ہے؟ نہیں، جو ہم پہنتے ہیں وہ تو ہمارے پورے خاندان میں کوئی نہیں پہنتا، اور وہ ہوتا بھی اتنا مہنگا ہے کہ کوئی افورڈ بھی نہیں کر سکتا، دادی جان، میں نے فخر سے کہا۔ یہ تمہارا گمان ہے بی بی، اس کا شوہر تمہارے ڈیڈی سے زیادہ کماتا ہے، دادی جان نے کچھ ناراضگی سے کہا۔
انہیں میرا یہ فخریہ انداز پسند نہیں آیا تھا۔ تو اتنا کماتے ہیں تو اپنی ذات پر خرچ بھی کرنا چاہیے، میں نے بھی کہہ دیا۔ نہیں بیٹا نہیں، ایک دم دادی کا لہجہ نرم ہو گیا۔ ہر چیز میں اعتدال اچھا ہوتا ہے، میانہ روی کے ساتھ رہنا چاہیے۔ آج حالات خراب ہیں، اگر تم لوگوں نے اعتدال کے ساتھ خرچ کیا ہوتا تو تمہارے ڈیڈی پر اتنا قرض نہ ہوتا۔ اس وقت فہد پر بہت قرض چڑھ چکا ہے، اب آگے اس نے 3 بیٹیوں کی شادی کرنی ہے، سوچو کہاں سے کرے گا؟ اللہ اسے زندگی دے، وہ نہیں رہا تو کون تمہارے سر پر ہاتھ رکھے گا؟ دادی جان نے کہا تو مجھے احساس ہوا کہ ہم نے واقعی اپنے ڈیڈی کی محنت کی کمائی کو فضول خرچی میں اڑایا ہے۔ نت نئے شوز، سوٹ اور برانڈ سے نیچے تو کبھی بات ہی نہیں کی۔ سائرہ بیٹا، اب تم سمجھدار ہو گئی ہو، کوشش کرو کہ پیسے کو احتیاط سے خرچ کرو، کنجوسی کرو اور نہ فضول خرچی۔ دیکھو اللہ تعالی ہمارا پیدا کرنے والا ہم سے کیا کہہ رہا ہے، اور وہ لوگ کہ جب خرچ کرتے ہیں تو نہ حد سے بڑھتے ہیں نہ تنگی کرتے ہیں، اور ان دونوں کے درمیان اعتدال سے رہتے ہیں۔ ہمیں بتایا گیا، سکھا دیا گیا اعتدال۔ ایک بات بتاؤ، دادی جان نے پوچھا۔ جی دادی جان، میں رونے لگی تھی۔ بھائی رونا کس بات پر آ رہا ہے؟ دادی جان نے پوچھا۔ اسی پر کہ ہمیں احساس نہیں کہ میرے والد کس قدر محنت سے کماتے ہیں اور ہم اس کو ایسے ہی اڑا دیتے ہیں، ہمیں احساس ہونا چاہیے، میں نے روتے ہوئے کہا۔ اچھا چلو، یہ تو اچھی بات ہے کہ تم سمجھ گئیں، دادی جان نے کہا۔ ہاں تو ایک بات بتاؤ، دادی جان نے مجھ سے پوچھا۔ سائرہ: جی دادی جان۔ دادی جان: انسانی زندگی کی 3 دور کون کون سے ہیں؟ سائرہ: بچپن، جوانی اور بڑھاپا۔ دادی جان: اس میں سب سے خوبصورت دور کون سا کہلاتا ہے؟ سائرہ: جوانی۔ دادی جان: جوانی ہی کیوں؟ سائرہ: اس میں انسان بہت توانا ہوتا ہے، خوبصورت ہوتا ہے دادی جان، اور یہ زندگی کا درمیانی حصہ ہوتا ہے۔ سائرہ: بالکل۔ دادی: اچھا یہ بتاؤ سورج کب اپنی آب و تاب پر ہوتا ہے؟ سائرہ: نصف النہار کے وقت۔ دادی جان: یعنی جب وہ نہ طلوع ہو رہا ہو نہ غروب ہو رہا ہو، اعتدال میں ہو۔ سائرہ: بالکل۔ دادی جان: تسبیح کا امام درمیان میں اچھا لگتا ہے، مسجد کی محراب درمیان میں خوبصورت معلوم ہوتی ہے، اسی طرح ہر کام میں میانہ روی ہو تو یہ زندگی کو خوبصورت بنا دیتی ہے۔ سائرہ بیٹی، اب ایک چیز قرآن نے ہمیں سکھا دی ہے کہ ہمیں زندگی اعتدال کے ساتھ گزارنی ہے۔ دادی جان نے شفقت سے میرے آنسو پوچھتے ہوئے کہا۔